شروعی محمد وآل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى إطرته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمامنا المنتظر والحجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبات پڑھے محمد دوستو بزرگوں بھائیوں میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کے اندر خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے اے مومنو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو اور پھر فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کونوا مع الصادقین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اس حشرے کا موضوع زیارت عاشورہ کی وہ دعائیں ہیں کہ جو دعائیں ہر مومن کی آرزو ہیں۔ ان میں ایک دعا وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد، اے اللہ اے پروردگار ہمیں ویسی ہی حیات عطا فرما جیسی پاکیزہ حیات تم نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے۔ تو ہمیں اگر ایسی حیات چاہیے تو پھر ہمیں آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس میں دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اس دوڑ میں حصہ لے رہا ہے۔ بھئی یہاں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بس جی زندگی کی دوڑ ہے، اس دوڑ میں ہم مصروف ہیں۔ تو دیکھیے یہ دوڑ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں صاحبان
قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہے یسارعون فی الکفر، وہ کفر اور گمراہی کی طرف انہوں نے جلدی کی ہوئی ہے، کفر اور گمراہی کی دوڑ میں وہ شامل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا جس کا نام ابن ابی اوجا تھا۔ اب وہ شخص، اس کے ذہن میں جو اشکالات تھے، جو مسئلے مسائل تھے، تو آ کے وہ امام کی خدمت میں بیان کرتا، لیکن اس کے کچھ ساتھی ایسے تھے، اس کے دوست و احباب ایسے تھے کہ جوں ہی وہ امام کی محفل سے اٹھ کے چلا جاتا، اسے پھر وہ کفر کی طرف کھینچ لیتے۔ فرمایا صاحبان، تو ایک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، سرعت کے ساتھ جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کفر کی طرف۔ دوسرے لوگ جو قرآن نے جن کا تذکرہ کیا ہے، یسارعون فی الاسم والعدوان، وہ گناہ اور گمراہی کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن صراط مستقیم کی طرف نہیں بلکہ گمراہی کی طرف۔ تو قرآن کچھ اور لوگوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یسارعون فی الخیرات، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دوڑ تو لگی ہوئی ہے لیکن وہ بھلائی کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھلائی کی طرف وہ ایک دوسرے سے پہلے جو ہے نا جانا چاہتے ہیں، اس دوڑ میں شامل ہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے عبد الرحمن۔ آتے ہیں مولا کی خدمت میں، سرکار سید الشہداء کی، مولا ہم اس آیت کے مطابق ہونا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، کچھ لوگ بھلائی کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو مولا اب میرا مقابلہ، ایک بھائی کہتا ہے میرا مقابلہ کسی اور سے نہیں، میرا مقابلہ میرے اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ تو مولا اس دوڑ میں ہماری یہ خواہش ہے، ہماری التجا ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ آپ ہم دونوں کو اکٹھے ہی میدان کی طرف بھیجیں، کہ ہم ساتھ ہی جائیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ ایک ایک شخص جاتا تھا لڑنے کے لیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یسارعون فی الخیرات کے مصداق ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں اکٹھا ہی بھیج دیجئے۔ تو مولا نے روانہ کر دیا۔ دیکھیے، ایک ہے خیر اور ایک ہے شر، توجہ فرما رہے ہیں صاحبان۔ خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شر انسان کو زوال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو وہ اس انداز میں ہوگی کہ مثلا ایک شخص ہے کہ جس کو بیماری ہے چربی کی، جسے آپ کیا کہتے ہیں، کولیسٹرول کہتے ہیں، وہ بیماری ہے۔ اب اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اگر وہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتا، اپنا چیک اپ وہ نہیں کراتا، تو مرغن غذائیں کھانے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ اس کے لیے شر ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خیر اور شر کی پہچان ہی نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یزیدیت اور حسینیت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے در محمد وآل محمد پہ اپنی جبین نیاز نہیں جھکائی۔ اگر کوئی اس در پر جھک جاتا ہے تو اسے خیر و شر کی بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ الٹا چلنے والے کہ جو خیر کو شر سمجھتے ہیں اور شر کو خیر سمجھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ ایک شخص ہے، اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بڑی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مولا یہ تو بڑا کوئی سخی آدمی ہے، ہاں اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا، یہ راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ اب معصوم نے اسے بلایا اور بلا کے کہا بھئی یہ تیرا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا ابن رسول اللہ، میں اصل میں ایک چور ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں زبان، میرا کام ہے چوری کرنا۔ چوری کر کے تو جو کچھ میں چوری کرتا ہوں، مثلا کہتا ہے کل میں نے کچھ انار چوری کیے اور کوئی روٹیاں جو ہے نا وہ تندور سے چوری کی، تو یہ چوری کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، اللہ کی راہ میں نے دے دی ہے۔ 2 انار تھے اور 2 روٹیاں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تو نے تو بڑا گناہ کیا ہے، ہاں یہ گناہ تجھے جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ تو کہنے لگا مولا آپ، میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، دیکھیے خیر اور شر کی پہچان اگر آل محمد کے در سے نہیں ہوگی نا تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ کہتا ہے مولا میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی ایک نیکی کوئی کرے نا تو اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے مولا میں نے 4 برائیاں کی ہیں اور 40 نیکیاں کی ہیں، تو اب میری نیکیوں سے 4 برائیاں اگر آپ نکال دیں تو پھر میری 36 نیکیاں تو بچتی ہیں، تو اب یہی مجھے جنت میں لے کے جائیں گی۔ تو مولا فرماتے ہیں بندہ خدا تو نے شر اور خیر کو پہچانا ہی نہیں۔ یاد رکھ اللہ بھی اس سے قبول کرتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خیر کو پہچانتے ہیں، بہتر کو پہچانتے ہیں، لیکن بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا میں بڑا تنگ دست ہوں، میں فقیر ہوں، کچھ میری مدد فرمائیے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے پاس اختیار ہے، اگر تم پیسے لینا چاہتے ہو تو وہ پیسے بھی تمہیں ملیں گے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ معصومین کے در سے تمہیں علم مل جائے تو وہ بھی تمہاری مرضی۔ وہ شخص تھوڑا سا سوچ کے کہتا ہے مولا آپ مجھے علم عطا کر دیجئے۔ تو مولا نے اس کی تعلیم فرمائی، اسے علم عطا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد بھی کی۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، یاد رکھو
اگر دو اچھی چیزیں ہیں نا، جو سب سے اچھی چیز ہے اس کے پیچھے جاؤ گے تو وہ معمولی چیز بھی تمہیں عطا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ 7 سال تک پیغمبر اسلام کی خدمت کرنے والی خادمہ ربیعہ، مولا نے ایک دن اس سے کہا کہ بڑی تو نے خدمت کی ہے، اب اگر تو کوئی ایک خواہش کر لے، جو کرنا چاہتی ہے، بے شک تو دنیا کی خواہش کر تو دنیا میں تجھے وہ مقام ملے گا جو کسی کو نہیں ملا ہوگا، آخرت کے مقام کو چاہتی ہے تو وہ بھی بتا، وہ تجھے مل جائے گا، لیکن جو 7 سال تو نے خدمت ہماری کی ہے اس کے بدلے میں کوئی ایک چیز مانگ۔ اب ظاہر ہے جو پیغمبر کی خدمت میں رہے اس نے علم بھی تو پیغمبر سے حاصل کیا ہوگا۔ اگر آج کا کوئی دنیا دار انسان ہوتا نا تو کہتا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا جو مکان ہے، جو ولا ہے وہ عطا کر دیجئے، یا کہتا نہیں میرا بینک بیلنس کم ہے، میرے بینک میں پیسے ڈلوا دیجئے، لیکن نہیں، اس خاتون نے کہا مولا میری یہ خواہش ہے کہ جیسے یہاں اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، جنت میں بھی میں آپ کی خادمہ کرا رہا ہوں۔ یعنی دیکھیے اب وہ حضور کی خادمہ تو تھیں، لیکن اس نے اس خدمت کو قیامت والے دن بھی اپنے نام کر لیا۔ تو یہ ہوتا ہے مومن۔ جب حضرت جعفر طیار آئے ہیں نا حبشہ سے واپس، چودہ سال کے بعد، اور پیغمبر خود ان کے استقبال کے لیے گئے ہیں، ان کا استقبال کیا، انہیں خوش آمدید کہا اور کہا جعفر ہم آپ کی خدمات کے صلے میں کہ جو آپ نے اسلام کے لیے انجام دی ہیں تو مانگ، آج جو مانگنا چاہتا ہے ملے گا، دنیاوی مقام مانگنا چاہتا ہے تو وہ بھی عطا کریں گے، جو بھی کہے ملے گا۔ تو جناب جعفر طیار یہ عرض کرتے مولا آپ جو عطا کرنا چاہیں مجھے وہی قبول ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر ایک نماز ہے وہ نماز تیرے نام کر دی جائے تو تو راضی ہے؟ تو انہوں نے اپنی رضایت کا جب اظہار کیا ہے نا تو حضور نے انہیں وہ نماز عطا کی کہ اس دن سے لے کر قیامت تک اگر مومن کسی مشکل میں گرفتار ہو کر اپنی حاجت روائی کے لیے اس نماز کو ادا کرے گا تو اس کی حاجت روائی یقیناً ہوگی۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جسے معصوم اماموں نے بھی پڑھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دوستو کل میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ والد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، والد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اس کو اس کے نام سے کبھی نہ پکارا جائے، اور والد کے آگے چلنا بھی منع ہے۔ ہمیشہ اولاد کو چاہیے کہ والد کے پیچھے چلے۔ اور کیا؟ اور یہ کہ اگر والد اور وہ بیٹا کسی مجلس میں، کسی فنکشن میں، کسی جگہ پر اکٹھے جاتے ہیں نا تو بیٹے کو چاہیے کہ والد کے بیٹھنے سے پہلے وہ نہ بیٹھے، جب تک اس کا والد کھڑا ہے وہ بھی کھڑا رہے۔ اور ایک چیز یہ تھی
کہ دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کام کی وجہ سے تمہارے والد کو لوگ برا بھلا کہیں۔ جی موضوع کیا تھا ہمارا؟ موضوع یہ تھا کہ اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر کہ جو زندگی تو نے محمد والے محمد کو عطا کی ہے۔ تو آئیے دیکھیے جناب ابراہیم جب آئے ہیں نا اپنے بیٹے کے گھر اور پوچھا بیٹا کہاں ہے، پتہ چلا کہ بیٹا گھر میں نہیں، جناب اسماعیل۔ تو اس وقت جناب ابراہیم واپس پلٹ گئے۔ جب آئے حضرت اسماعیل آ کے پوچھا کہ مجھے میرے گھر سے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں تو بتایا گیا کہ آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے لیکن جلدی تھی، چلے گئے۔ تو جناب اسماعیل نے یہ پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ میرے والد جب میرے گھر میں آئے تھے تو کہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تھا؟ بتایا گیا کہ اس پتھر کے پاس کھڑے تھے یا پتھر کے اوپر کھڑے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا۔ دیکھیے عظمت والد، جناب اسماعیل نبی ہو کر اس پتھر کے قریب گئے اور اس پتھر کا انہوں نے بوسہ لیا کہ یہاں پر میرا والد کھڑا ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد۔ یہ گھر اہل بیت کا گھر جتنا عظیم گھر ہے نا، اتنی ہی مصیبتیں بھی اس پر عظیم آئی ہیں۔ اتنی مصیبتیں اس گھرانے نے کیوں برداشت کی ہے؟ اس لیے برداشت کی ہے کہ آپ کی اور میری ہدایت کر سکے۔ صرف 10 سال اس گھرانے نے مدینے میں راحت کے گزارے ہیں، صرف 10 سال۔ 10 سال کے بعد عطرت نبویہ سے بدر کے وہ بدلے لیے گئے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو وہ جوانوں سے ہوتی ہیں، جب لڑائیاں کی جاتی ہیں بدلے لیے جاتے ہیں تو مردوں سے لیے جاتے ہیں۔ شکی سے شکی انسان بھی چھوٹے بچوں پر رحم کرتا ہے، چھوٹے بچوں سے درگزر کرتا ہے، لیکن نہ جانے یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے علی اصغر کا بھی خیال نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ کون ہے علی اصغر؟ وہ علی اصغر جو اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ ہے علی اصغر جو اپنے درد بیان نہیں کر سکتا، وہ ہے علی اصغر جو اپنی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ عزادارو، یہ اپنے باپ کی حقانیت کی دلیل ہے شہزادہ علی اصغر۔ اس درد بھرے واقعے کو مختلف انداز میں لکھا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جناب ام کلثوم نے جب تڑپتے ہوئے دیکھا نا علی اصغر کو تو اٹھا کے بھائی کو دیا اور کہا ماں جائے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے، ماں جائے اسے ایک گھونٹ پانی کا پلا کے لے آؤ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اب مولا نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھا کے آئے ہیں میدان میں آ کے کوئی اتنا غریبانہ انداز میں سوال کیا ہے نا، کہتے ہیں ان لم ترحمونی ارحم ھذا الطفل الصغیر۔ لوگوں اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا نا تو اس علی اصغر پہ رحم کرو، وَهُوَ يَتَلَذَّى، اس پر تلذذ کی کیفیت طاری ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو،
تلذذ کی کیفیت کے لیے کچھ وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تلذذ کسے کہتے ہیں؟ صاحب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر پھینکا جائے نا تو پھر مچھلی تڑپتی ہے، اور جب اس کے تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے تو کبھی پہلو اس طرف بدلتی ہے، کبھی اس طرف بدلتی ہے، اور جب پہلو بدلنے کی بھی طاقت نہ رہے نا تو مچھلی کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ کہا میرا علی اصغر کبھی منہ کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، جب یہ کہا نا تو اس وقت فوج اشقیاء میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ بغاوت کے آثار کا پیدا ہونا تھا۔ کوئی کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا سا پانی دے دو، کوئی کہتا ہے نہیں پانی نہیں دینا۔ ہاں جب یہ بغاوت دیکھی ہے نا تو عمر سعد ملعون نے کہا حرملا اکتا کلام الحسین، حرملا حسین کی کلام کو ختم کر دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ غدارو، جب یہ کہا تو اس لعین نے ایک ایسا تیر مارا کہ کو ذوبہا من الاذن الی الاذن، جس نے ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، دوسری روایت میں ملتا ہے کہ وہ تیر علی اصغر کی گردن میں لگا اور مولا کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اب مولا نے اپنے ششماہے کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن مظلومیت کا یہ عالم ہے، کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کروں، یہ سکینہ کی جھولی میں جا کے اس کو لٹا دوں یا رباب کی جھولی میں جا کے لٹا دوں۔ اجرکم اللہ عزادارو، جب یہ دیکھا نا تو اس وقت مولا نے کیا کیا، مولا گرم ریت پہ اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اپنی تلوار کے ساتھ قبر بنانے لگے۔ جب قبر بنا لی تو اپنے پھول سے بیٹے کو مولا نے اس قبر میں لٹا دیا۔ اجرکم اللہ، چھوٹی اولاد والو، جب مولا نے قبر میں لٹایا ہے تو اب اس پہ گرم ریت ڈال رہے ہیں، اور ریت ڈالتے ڈالتے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، ریت ڈالتے ڈالتے عزادارو ذرا سوچو اس وقت حسین کی کیا حالت ہوگی کہ جب حسین اپنے بیٹے کے چہرے پہ ریت ڈال رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ عزادارو، دفن کر دیا۔ کیوں دفن کیا؟ اس لیے کیا کہ میرا بیٹا اور ظلموں سے بچ جائے۔ لیکن عزادارو ہوا کیا، جب سروں کو گننے لگے نا تو کسی نے کہا ارے ان سروں میں تو علی اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ، جب یہ کہا تو کچھ نانجیبوں کا دستہ اٹھا جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ کسی نے کہا وہاں بیٹھ کر حسین بیٹے کے پاس بیٹھے تھے، شاید وہی دفن کر رہے ہوں گے۔ عزادارو گھوڑے پہ سوار ہیں، ہاتھوں میں نیزے ہیں، جہاں جہاں نرم جگہ ملتی ہے اپنے نیزے کو وہاں مار رہے ہیں۔ یا اچانک کیا ہوا، ایک نرم جگہ پہ نیزہ لگا۔ عزادارو جب نیزہ باہر آیا تو علی اصغر بھی ساتھ تھے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو اب یہ بتائیے کہ یہ اصغر وہ مظلوم ہے، وہ
مظلوم بیٹا جو 3 مرتبہ شہید ہوا، ایک دفعہ حرملہ کے تیر سے، ارے دوسری مرتبہ ظالموں کے نیزے سے، تیسری مرتبہ تلوار سے۔ لیکن ارباب مقادر یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ علی اصغر کا گلا بہت نازک تھا، ارے اسے کاٹنے کے لیے کسی تلوار کی ضرورت نہیں تھی، کسی خنجر کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے علی اصغر کے سر کو ایسے ظالموں نے جدا کیا اور جیسے مالی پھول کو توڑتا ہے۔ بات علیہ السلام